ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن مجید کے سلسلے میں آج ہم نے 11ویں پارے کا مطالعہ کرنا ہے۔ 10ویں پارے سے سورہ توبہ کا مطالعہ چل رہا ہے اور سورہ توبہ کے بڑے مضامین میں غزوہ تبوک ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کو غالب کرنے کے لیے ایک ایفرٹ تھی، اسٹرگل تھی، جد و جہد تھی، یعنی جہاد، اس کا آخری مارکہ تھا۔ شروع کی آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے کہ جنہوں نے اسلام کو جزیرہ نما عرب کے اندر غالب کرنے میں اپنے خون اور پسینے کی محنت شامل کی، ان کو ایک خراج تحسین پیش کیا اور ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہاجرین اور انصار دو گروہ تھے، ایک جو مکہ سے ہجرت کر کے گیا اور دوسرے انصار وہاں کے جو مدینہ کے لوکل لوگ تھے۔ ان میں جو سبقت لے جانے والے ہیں یعنی سینئر صحابہ ہیں، ایک تو یہ ہو گیا، والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر جنہوں نے ان سینئر صحابہ کی پیروی کی، یعنی جونیئر صحابہ جو فتح مکہ اور اس کے بعد ایمان لائے۔ جیسا کہ سورہ حدید کے اندر بھی کہا گیا کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کے آئے اور جنہوں نے قتال کیا وہ ان کے برابر نہیں ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ قتال کیا اور فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کیا۔ تو بہرحال صحابہ کے اندر گریڈیشن ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس گریڈیشن کے کرنے میں یہ درست ہے۔ کچھ سینئر صحابہ ہیں، کچھ جونیئر صحابہ ہیں۔ پھر سینئر صحابہ میں بھی سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، پھر اس کے بعد خلفائے راشدین ہیں، پھر عشرہ مبشرہ ہیں، پھر اس کے بعد اصحاب بدر ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے جو 1400-1500 اصحاب ہیں وہ ہیں، پھر اس کے بعد فتح مکہ کے صحابہ کا معاملات ہے۔ تو صحابہ کرام کے معاملے میں دونوں قسم کے صحابہ کے بارے میں، جو سینئر صحابہ ہیں جو اسلام میں سبقت لے گئے، پہلی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام کے لیے جن کی قربانیاں زیادہ ہیں، اور وہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ جہاد اور قتال کیا اور انفاق کیا، یہ دونوں قسم کے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہیں، اور ساتھ میں ان کو جنت کی بشارت بھی دی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان دونوں کے لیے، سینئر اور جونیئر صحابہ دونوں کے لیے، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کے آئے، فتح مکہ کے بعد ایمان لے کے آئے، وہ جو سابقون الاولون ہیں مہاجرین اور انصار میں سے، اور وہ جنہوں نے مہاجرین اور انصار میں سے سابقون الاولون کی پیروی کی، اتباع کی، یعنی بعد میں آنے والے، ان سب کے لیے، بلکہ قیامت تک جو لوگ آئیں گے وہ سب بھی اس میں شامل ہیں، جو صحابہ کرام کے منہج کے اوپر ہیں، صحابہ کے متبع ہیں، فالوورز ہیں، ہاں سوائے اس کے کہ جو صحابہ کرام کو برا بلا کہنے والے ہیں، صحابہ پہ طعن و تشنیع کا دروازہ کھولنے والے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے جنتی ہونے کی بشارت مہاجرین اور انصار، ایک بات تو یہ ہوگی ان کے جنتی ہونے کی بشارت، اور پھر ان میں سے جو سابقون الاولون ہیں ان کی بھی جنتی ہونے کی بشارت، اور پھر جو ان کے جونیئر ہیں جو بعد میں ایمان لے کے آئے ان کے جنتی ہونے کی بشارت، یہ ہمیں قرآن میں ملی۔ تو اب صحابہ کے اوپر طعن کا دروازہ کھولنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کے اوپر، اور قرآن مجید کا ہم مطالعہ کریں، قرآن تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، کہ مختلف غزوات جن کا تذکرہ قرآن نے کیا تفصیل سے، غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ تبوک، اس کے اندر صحابہ کی کیا قربانی ہے، تو یہ دین ایسے تو نہیں ہم تک پہنچ گیا، ان کی قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بہترین زمانہ میرا زمانہ، اور اس کے بعد جو میرے زمانے کے بعد کا زمانہ ہے، یعنی صحابہ کا زمانہ، وہ بہترین زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ یعنی تابعین کا زمانہ، تو یہ خیر القرون کے لوگ ہیں، بہترین لوگ ہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو لوگ رہے ہیں ان کا تزکیہ نہ ہو سکا، تو پھر ہم اور آپ کیسے جو ہے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا تزکیہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے بغیر ہی ہو گیا؟ تو یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، صحابہ کرام کو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ انبیاء کی طرح معصوم ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ان پر طعن کے دروازے کھولنا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں بعض یوٹیوبرز کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، کہ صحابہ کرام کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور عجیب انداز میں جو ہے وہ جونیئر صحابہ کے بارے میں طعن کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اور تحقیر کا اور استہزاء کا انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اختلافات ہوئے صحابہ میں، اختلافات تو آپ کے گھر میں بھی ہو جاتے ہیں، آپ کے اماں ابا کے بھی اختلافات ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اماں ابا کے اختلافات ہوں اور اماں ابا ایک دوسرے کو کوئی باتیں کہیں، تو کیا وہ سب پبلک میں چوراہے میں بیان کرنا ضروری ہے آپ کے لیے؟ کہ ہمارے ابا نے جو ہے وہ ہماری اماں کو یہ صلاح باتیں سنائی، اور ہماری اماں نے جو ہے وہ ہمارے ابا کو جو ہے وہ یہ باتیں بنائیں، ٹھیک ہے، آپ کہیں یہ بات تو حق سچ ہے، ٹھیک ہے حق سچ ہوگی، آپ کے اماں ابا کی لڑائی حق سچ ہوگی، ہر گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، لیکن کیا اس کو پبلک پلیس پہ بیان کرنا، اسپیکر پکڑ کے جو ہے وہ آپ ممبر پہ بیٹھ کے اس کو بیان کریں کہ یہ ہمارے گھر میں ہو رہا ہے، میں اس لیے بیان کروں کہ یہ حق سچ ہے؟ تو یہی معاملہ ہے کہ بڑے لوگ جو ہے وہ اگر ان کی کوئی کمی کوتاہی آپ کے سامنے آ بھی جاتی ہے،
جن کی دین کے لیے بڑی قربانیاں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی کمی کوتاہی ہے نہیں، اور ویسے بھی جو ہے وہ جھوٹی تاریخی روایتیں ہیں جن کو بنیاد بنا کے جو ہے وہ اس قسم کا طعن و تشنیع کا دروازہ کھولا جاتا ہے. اور اگر آ بھی جاتی ہے تو جس کا خیر کا پہلو غالب ہو تو اس کی جو کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کو بیان نہیں کیا جاتا. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طبقے کو سمجھ عطا فرمائے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین جو ساتھی تھے، اصحاب تھے، اور جن کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا، جن کی قربانیوں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے جواب دے دیا تھا، اذهب انت وربک فقاتلا انا هنا قاعدون، آپ اور آپ کے جو ہے وہ پروردگار جا کے قتال کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا ہوا؟ بنی اسرائیل 40 سال تک جو ہے صحرا کے اندر بھٹکتے پھرتے رہے، لیکن صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کے قربانیاں دیں، بدر میں دیں، احد میں دیں، خندق میں دیں، پھر اس کے بعد فتح مکہ میں شامل ہوئے، پھر اس کے بعد حنین کی جنگ ہوئی، اس میں شامل رہے، پھر تبوک. تو ایک سیرت کا مطالعہ کریں، بہت قربانیاں ان کی. تو ہمیں تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ان کے اوپر جو ہے وہ طعن کے دروازے کھولیں اور اس کو جو ہے وہ اپنے مذہب کی جو ہے وہ اور مسلک کی پہچان بنائیں، یا اپنا جو ہے وہ تعارف بنا لیں. مطلب بعض لوگوں نے اپنا تعارف ہی یہ بنا لیا کہ جی یہ صحابہ کرام کا ناقد ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اسی تعارف کے ساتھ وہ جو ہے وہ دنیا سے جائے گا اور لوگ اس کا تذکرہ کریں گے کہ جی ناقد صحابہ جو ہے وہ چلا گیا ہے. تو یہ کوئی اچھا تبصرہ ہوگا کسی کے اوپر، کیونکہ ساری زندگی صحابہ کے اوپر طعن و تشنیع میں گزر گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اوپر طعن و تشنیع میں گزر گئی. نیکسٹ آیات کے اندر جو ہے وہ منافقین کی ایک مسجد کا تذکرہ. ہم نے کہا تھا کہ مدینہ کے اندر جیسا کہ کچھ لوگ تو ایمان لے کے آ گئے تھے، تو یہ سچے لوگ تھے، سچے مومن تھے. کچھ ایسے تھے جو منافق تھے، بظاہر ایمان لے آئے تھے لیکن حقیقت میں ایمان نہیں لائے تھے، جیسے کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کا تذکرہ. اب یہ وہ لوگ تھے جو احد میں علیحدہ ہو گئے. آج یہ کہتے ہیں کہ جی صحابہ میں تو منافق بھی تھے. او بھائی صحابہ منافق نہیں تھے، اس بات کو سمجھو، اس بات کو سمجھو، صحابہ منافق نہیں تھے. صحابی کی جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حالت ایمان میں ہی دنیا سے چلا گیا. تو جو تو منافق تھے وہ تو احد میں علیحدہ ہو گئے، 1000 میں سے 300 علیحدہ ہو گئے. ان میں سے بھی بعض کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی، انہوں نے توبہ کر لی، لیکن بعض نے نہیں کی. تو ان کا معاملہ تو واضح تھا، سب کو پتہ تھا. تو باقی جن صحابہ کے اوپر طعن کا دروازہ کھولا جاتا ہے تو وہ تو جلیل القدر صحابہ ہیں، جلیل القدر صحابہ ہیں کہ جن کی صحابیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بلکہ ان کے بارے میں ہمیں روایات ملتی ہیں ان کے فضائل اور ان کے مناقب کے حوالے سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ان کو سمجھ عطا فرمائے. باقی یہ ہے کہ منافق بھی ایک اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، آپ کے ساتھ ہی ہوتے تھے. تو صاحب یا اصحاب کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، اصحاب النار جیسے قرآن کی اصطلاح ہے، جہنم کے ساتھی. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اب وہ جو ہے وہ جہنم کے ساتھی سے کیا مراد ہے؟ بھائی جو جہنم میں رہنے والے ہیں. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافق رہتے تھے تو ان کو بھی بعض اوقات جو ہے وہ اصحاب کہہ دیا گیا لغوی اعتبار سے، لنگوسٹیکلی، لٹرلی. باقی یہ ہے کہ صحابی جو ہے ٹیکنیکلی ڈیفینیشن کے اعتبار سے اصطلاحی طور پہ اس سے مراد جو ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. ان کے اوپر کسی قسم کا طعن کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. تو منافقین نے جو ہے وہ ایک مسجد بنائی تھی مدینہ کے گرد و نواح میں، اور اس کو کمین گاہ بنا لیا تھا، اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے وہاں بیٹھ کے. بلکہ جو لوگ جو ہے وہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے تھے ان کے ساتھ وہ روابط بھی بڑھاتے تھے. تو اب انہوں نے کیا کام کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ ہماری مسجد میں آئیں اور آپ امامت کروائیں، نماز پڑھائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا. یہ مسجد ضرار ہے، یہ اسلام کو ضرر پہنچانے کے لیے، گزند اور نقصان پہنچانے کے لیے یہ مسجد کھڑی کی گئی ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا ان آیات سے کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ایک عمل بظاہر نیکی کا عمل ہو، لیکن وہ لوگ در حقیقت نیکی نہیں چاہتے، وہ اصل میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں مسلم معاشرے کے اندر، جیسا کہ منافقین کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا گیا، فرما دیا گیا کہ آپ نے ان کی مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھانی، بلکہ آپ اس مسجد میں جا کے نماز پڑھائیں جو کہ متقی لوگوں کی مسجد ہے. مسجد قباء جو کہ مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پہ تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے جو ہے وہ نماز پڑھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا مسجد قباء میں، کیونکہ اس کے نمازی پرہیزگار تھے، متقی، مخلص تھے، سنسیئر تھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ اخلاص رکھنے والے تھے. تو یہاں پہ یہی بات بیان کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے مسجد زرار تعمیر کی، ٹھیک ہے، مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، وہی مسلمانوں کو پھاڑنے کے لیے. مسجد زرار کون سی مسجد زرار ہے کہ جہاں مسلمانوں کو بانٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو جو ہے وہ تقسیم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے. یہ بیسیکلی مسجد زرار ہے. تو فرمایا کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنہوں نے جو ہے وہ اعلان جنگ کر رکھا ہے، یہ تو ان کی کمین گاہیں ہیں ایسی مسجدیں. وہاں پہ آپ نے نہیں جانا، وہاں پہ آپ نے نہیں جانا.
تو آپ اس مسجد میں آپ کھڑے نہیں ہوں گے. ہاں البتہ وہ مسجد لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پہ رکھی گئی وہاں آپ جائیں، مسجد قباء. اور اس کے جو لوگ ہیں، اس کے جو نمازی ہیں، قرآن نے ان کی تعریف کی، یحبون ان یتطہروا، واللہ یحب المطہرین، وہ بہت پاکیدہ رہنے والے ہیں. تو صحابہ نے ان سے پوچھا بھی کہ قرآن نے تمہاری پاکیزگی کی تعریف کی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جب طہارت کے لیے جاتے ہیں بیت الخلاء تو ہم پہلے مٹی کے ڈھیلے استعمال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں، یعنی 2 مرتبہ ہم طہارت حاصل کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے ہماری تعریف بیان کی. تو آج تو خیر مٹی کا ڈھیلا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس صابن وغیرہ ہوتا ہے واش روم میں، تو صابن سے اپنے آپ کو صاف کرنا، بلکہ بچوں کو بھی عادت ڈالنی چاہیے، اور اس کے ساتھ پانی کو استعمال کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ ہمارے جسم کی وہ مقامات جہاں سے گندگی اور نجاست نکلتی ہے، ٹھیک ہے، مقد یا دوسرے جو مقامات ہیں جہاں پسینہ وغیرہ بہت زیادہ آتا ہے، خاص طور پہ بغلیں وغیرہ، تو ان کو اچھے طریقے سے صاف رکھنا اور ان کو خوشبو لگانا تاکہ انسانی جسم سے جو ہے وہ بدبو نہ آئے، گندگی اور نجاست کا ڈھیر نہ بن جائے. تو یہ طہارت جو ہے وہ ہمارے دین کا بنیادی حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ طہارت کو پسند کرتے ہیں. انسان ظاہری طور پہ پاک صاف رہے گا، طاہر رہے گا، تو اندر اس کے قلب کی بھی طہارت حاصل ہوگی، اندر اس کے باطن پہ بھی اچھا اثر پڑے گا. تو منافقین جو ہے، جو نفاق والا عمل ہے اس سے دور رہنا ہے. جیسے ہمارے یہاں بہت سی NGOs ہیں، وہ جو ہے وہ ویلفیئر کے نام کے پیچھے کیا کرتی ہیں؟ پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہی ہوتی ہیں، اسلام کی جو ہے وہ جڑوں میں بیٹھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، لیکن بظاہر کیا ہے کہ جی بچوں کے تحفظ کے لیے، چلڈرن جو ہے ان کی سیفٹی کے لیے ہم نے یہ NGO بنا رکھی ہے، لیکن باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. ان کے پیچھے جو ہے وہ ہڈن آبجیکٹیوز کچھ اور ہوتے ہیں بالکل، جن کو وہ پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ بظاہر انہوں نے کوئی اور نام دے رکھا ہوتا ہے. تو بظاہر جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس ظاہری ایکٹیویٹی کو دیکھ کے ہم اس کو نیکی کا عمل نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس کے پیچھے جو اس کی انٹینشن ہے وہ بہترین نہ ہو، اچھی نہ ہو، وہ خیر خواہی والی نہ ہو. نیکسٹ آیات میں ایک معاہدے کا تذکرہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے اور اہل ایمان کے درمیان ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل ایمان، میں نے تمہاری جان تمہارا مال دونوں خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں، یعنی تم اپنا جان اپنا مال مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا. تو اللہ نے تم سے یہ سودا کیا، یہ ڈیل کی ہے اللہ نے تم سے، اللہ سے یہ ڈیل کر لو. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ پولیٹیکل پارٹی سے یہ ڈیل ہوتی ہے. مطلب ایک اپنے جو ہے پولیٹیکل لیڈر کے لیے لوگ اپنی جان مال سب کچھ لگا دیتے ہیں، بس کو پارٹی کا ٹکٹ مل جائے گا، لیکن وہ بھی نہیں ملتا. اور بعض کو تو بیچاروں کو وہ بھی امید نہیں ہوتی، خواہ مخواہ جھوٹے نعروں کی بنیاد پہ جو ہے وہ اپنی ساری انرجی اور اپنی ساری توانائی جو ہے وہ کسی پارٹی کے لیے لگا دیتے ہیں، دنیا کے لیے لگا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیل میرے ساتھ کرو، میرے ساتھ کرو، یہ جان مال کا سودا میرے ساتھ کرو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ لوگ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں. تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت دیں گے، اور یہ وعدہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے. اور دیکھو اللہ سے بڑھ کے کون اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے. اور جن لیڈرز کے پیچھے، ریلیجس لیڈرز ہوں، پولیٹیکل لیڈرز ہوں، جن کے پیچھے یہاں پہ تم جو ہے وہ اپنا سب کچھ قربان کیے جا رہے ہو، انہوں نے تمہیں کیا دینا ہے؟ کچھ بھی نہیں دینا، ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ سب جھوٹے وعدے کرنے والے. وہ الیکشن سے پہلے جو ہے وہ آتے ہیں، ایک ان کی مہم ہوتی ہے اور ہر علاقے میں جا کے جو ہے وہ پارٹیاں بڑے بڑے اجلاسات کرتی ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، آپ کی گلیاں پکی کروا دیں گے، سیوریج کا نظام ٹھیک کروا دیں گے، آپ کے ہاں جو ہے وہ لائٹ آ جائے گی، گیس کے کنیکشن بحال ہو جائے گا، نوکریاں دلوا دیں گے، آپ کے علاقے کے مسائل حل کریں گے. اور اس کے بعد آپ کو نظر ہی نہیں آتے جب ان کو سیٹ مل جاتی ہے، جب وہ الیکشن میں جیت جاتے ہیں. لیکن دیکھو یہ تو جھوٹے وعدے جو لوگ کرتے ہیں، دنیا کی چھوٹی سی جو ہے وہ خیر کے بدلے، دنیا کی چھوٹی سی جو ہے وہ نعمت کے بدلے، چھوٹے سے کام کے بدلے تم ان کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے اور اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ تمہیں ملنے والی ہے کہ نہیں ہے. تو اللہ کے لیے، اللہ سے یہ وعدہ کرو اور پھر اس وعدے کے اوپر خوشخبری حاصل کرو. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، جنہوں نے یہ اللہ سے سودا کر لیا اس پہ وہ خوش ہوں. اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اس کی خاطر جو ہے وہ جان دینا، اس کی خاطر اپنے مال کو لگانا، جان بھی لگانا، مال بھی لگانا. جان مال لگانے سے یہ بھی مراد ہے کہ اپنے اوقات کار لگائے، اپنا وقت لگائے ہیں. اللہ کے دین کے لیے لگانے سے کیا مراد ہے؟ مطلب اب تو ہمارے پاس سب سے بڑی جو ایکٹیویٹی ہے وہ دعویٰ ایکٹیویٹی ہے. اگر نان مسلم سوسائٹی میں ہے تو لوگوں کو مسلمان کریں، اس طرف راغب کریں، اور اگر مسلم سوسائٹی میں، مسلم معاشرے میں ہے تو پھر کیا کریں؟ پھر لوگوں کو دین کے اوپر لے کے آنے کی جد و جہد کریں، کوشش کریں، ایفرٹ کریں کہ لوگ دین کو پریکٹس کریں. اور وہ دین جو کتاب و سنت سے ثابت ہو رہا ہے، وہ نہیں جو ہمارے ہاں جو ہے وہ ہر قسم کا ایک قسم کا کلچرل دین ہے یا بہت سے جو ہے وہ لوگوں نے بنا لیا ہے. نیکسٹ آیات میں جو ہے
وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے، بھلے وہ آپ کے والدین ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں، اور نہ ہی اہل ایمان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے دعا کریں، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، جبکہ واضح ہو چکا کہ مشرک جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی، تو اب مشرک کے لیے دعائیں مغفرت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ابو طالب تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں ان سے کہا تھا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں، میں اللہ کے ہاں جو ہے وہ درخواست کروں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے۔ لیکن حضرت ابو طالب کے قریب بیٹھے تھے ابو جہل اور بڑے بڑے سرداران قریش، تو انہوں نے کہا، آر دلائی ان کو، حضرت ابو طالب کو، کہ آپ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جائیں گے؟ تو پھر انہوں نے یہی کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پہ جو ہے وہ فوت ہوتا ہوں، اور اسی پہ ان کی وفات ہوئی۔ اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو طالب نے جو میری تائید کی، جو میری نصرت کی، بہت تائید اور نصرت کی حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ استغفار کی اجازت نہیں دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے چچا کے لیے بھی نہیں دی گئی۔ نیکسٹ آیات میں غزوہ تبوک میں کچھ صحابہ کرام جو ہے وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ اچھا، کچھ تو منافق تھے جن کا تذکرہ لاسٹ ایپیسوڈ میں گزرا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بہانے بناتے تھے کہ ہماری یہ مسائل ہیں، وہ مسائل ہیں، جس کی وجہ سے ہم جنگ میں نہیں جا سکتے۔ اور دوسری طرف کچھ ایسے مسلمان تھے جو مخلص تھے، سنسیئر تھے، خیر خواہ تھے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ وقتی طور پہ ان کے اوپر سستی کا حملہ ہو گیا، تو سستی کی وجہ سے جو ہے وہ، کم ہمتی کی وجہ سے وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، تو ان کے لیے پھر بائیکاٹ کیا گیا، ان کا سوشل بائیکاٹ 40 دن تک لوگوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت چھوڑ دی، منع کر دیا گیا کہ ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی۔ پھر 10 دنوں کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جاؤ، تو یہ 50 دن ان کے لیے بہت سخت تھے۔ تو ان میں 3 صحابہ کے نام آتے ہیں، حضرت کعب بن مالک اور حضرت ہلال اور حضرت مرارہ۔ اب یہ مخلص صحابہ تھے، تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غزوہ تبوک سے واپس آئے ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں غزوے میں شامل ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سچی بات یہی ہے کہ ہمارے پاس سواری بھی تھی، ہمارے پاس استطاعت بھی تھی، بس اسی سوچ میں کہ آج نکلتے ہیں کل نکلتے ہیں، ہمیں تاخیر ہو گئی، ہم لیٹ ہو گئے۔ تو اب ان کا معاملہ کیا ہوا؟ قرآن مجید نے کہا کہ ان 3 کا تذکرہ کرو کہ جن کے اوپر زمین تنگ ہو گئی تھی اپنی ساری کشادگی کے باوجود، اور ان کی اپنی جان بھی ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی۔ مطلب سوشل بائیکاٹ ہو گیا تو انسان سوشل اینیمل ہے، جب سب سے ہی جو ہے وہ بالکل قطع تعلق ہی ہو جائے تو انسان کیسے رہ سکتا ہے؟ بہت زیادہ تنگی انہوں نے محسوس کی، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے، تو پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب ان کے لیے ایک اور آزمائش یہ تھی کہ مختلف جو قبائل کے سردار تھے جو کہ کافر اور مشرک قبائل تھے، یا بعض جو چھوٹی چھوٹی سلطنتیں تھیں، ان کے جو کنگز تھے، جو بادشاہ تھے، وہ بھی ان کو لالچ دے رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ جو ہے وہ بہت برا کیا ہے، جو تمہارا سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے، تمہاری مجبوریاں تھیں، یہ تھیں وہ تھیں، اس لیے تم نہیں نکل پائے، تو تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری بہت جو ہے وہ عزت اور احترام اور تمہاری ریسپیکٹ کریں گے۔ لیکن اللہ نے انہیں ثابت قدم رکھا اور وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہے۔ تو یہی ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے، لیکن منافق جو ہے وہ اپنی غلطی کو کیا کرتا ہے؟ ڈیفینڈ کرتا ہے، اس کو جسٹیفائی کرتا ہے، اور جب بندہ مومن ہوتا ہے وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ تو بس یہ ایٹیچیوڈ کا فرق ہے۔ نفاق اور ایمان والے دونوں ایٹیچیوڈ میں بنیادی فرق یہی ہے کہ ایمان والے ایٹیچیوڈ میں یہ ہے کہ غلطی ہوتی ہے اور بندہ ندامت اور شرمندگی کا احساس کرتے ہوئے معافی مانگ لیتا ہے، اور منافقت والے ایٹیچیوڈ میں کیا ہوتا ہے، جس میں انسان نفاق کے راستے پہ چل پڑتا ہے، کہ انسان جو ہے وہ اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرتا ہے، قسمیں اٹھاتا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، پھر شیطان بھی اس کے لیے اس کے برے اعمال کو کیا کرتا ہے؟ مزین کر دیتا ہے، اور وہ اسی پہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیسے مطمئن کیا ہوتا ہے، اتنا ظلم کرتے ہیں، دنیا کی ہر برائی کریں گے، اور پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ انہوں نے مطمئن بھی رکھا ہوگا۔ یہ وہ منافقانہ ایٹیچیوڈ ہے، وہ انسان کو جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں تباہ کر دیتا ہے۔ نیکسٹ آیات میں جو ہے وہ سچے لوگوں کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا گیا، کہا گیا کہ اہل ایمان اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، صدق، سچائی۔
جو سچ بولنے والے ہیں، سچائی صرف قول کی نہیں ہے بلکہ عمل کی بھی سچائی ہے۔ بعض اوقات انسان قول سے تو سچا ہوتا ہے لیکن اپنے عمل سے جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ تو جس میں قول اور عمل دونوں سچائی ہوں، یہ صادق ہے، ان لوگوں کی صحبت میں رہو، کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت میں آپ رہیں گے۔ خاص طور پہ نیکی سے مراد کیا ہے؟ سچے لوگ، سچا آدمی جو ہے، سچا کھرا آدمی، یعنی جس کے بارے میں آپ کہیں کہ یار یہ جھوٹ نہیں بولے گا، ایسے آدمی کی صحبت میں رہیں، ایسے آدمی کی صحبت میں رہیں۔ اس کی صحبت آپ کی زندگی میں تبدیلی لے آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھتے ہو تو اگر تمہیں عطر نہ بھی ملے، یعنی وہ تمہیں گفٹ اور ہدیہ نہ بھی کرے یا تم خرید نہ بھی سکو، تو پھر بھی کم از کم خوشبو تو اس کی پالو گے۔ اسی طرح سے اگر کسی بھٹی والے کے پاس بیٹھو گے جو کہ بھٹی کے اندر جو ہے وہ کچھ تپا رہا ہے یا کچھ بنا رہا ہے، تو اور کچھ نہ حاصل ہو تو کم از کم دھواں یا کوئی آگ کی چنگاری تمہارے کپڑوں کے اوپر پڑ کے اس کو جلا کے راکھ کر دے گی۔ تو یہی اچھی اور بری صحبت کی مثال ہے۔ اچھی صحبت سے کچھ نہ کچھ آپ کو اچھا حاصل ہوگا، اور بری صحبت سے، برے دوستوں کی صحبت سے آپ کو برا حاصل ہوگا۔ تو انسان بیسیکلی جو ہے وہ اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، تو اس لیے دوستوں میں جو ہے وہ اچھے دوست اختیار کرے، اچھی صحبت اختیار کرے، اچھے کولیگز، اچھے پڑوسی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھے رشتہ دار، اس کے اوپر اللہ کا جو ہے وہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر نہ ہو تو پھر اچھے دوست بنائیں۔ اچھی کمپنی جسے کہتے ہیں، بہت ضروری ہے اچھی کمپنی۔ آپ نیک اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو جو ہے وہ اچھی کمپنی میسر نہ آ جائے، یعنی عام طور پہ تو یہی صورتحال ہے، ورنہ تو اگر برے ماحول کے اندر ہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا نیکی کرنا۔ نیکسٹ آیات کے اندر جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے سفر کرنا، یعنی اللہ کے دین کا جو علم ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا، اس کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کیوں نہ ایسے ہوا کہ تمہارے اندر میں سے ہر بڑے قبیلے میں سے، گروہ میں سے ایک چھوٹا سا کوئی گروپ نکلتا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے مدینہ میں دین کی سوجھ بوجھ حاصل کرتے اور پھر واپس جا کے اپنے قبیلے اور قوم اور خاندان والوں کو ڈراتے۔ شاید کہ ان میں سے کچھ لوگ ڈر جاتے۔ تو تھا یہی کہ مدینہ میں جو لوگ تھے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے رہتے تھے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ علم حاصل کرتے رہتے تھے۔ اب یہ بھی تھا کہ چونکہ ڈیزرٹ تھا، عرب میں بہت سے بدو قبائل تھے جو کہ صحرا میں اسی طرح سے بکھرے پڑے تھے، ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آتے تھے، تو ان کو کہا گیا کہ جو ایمان لے آئے تو اب وہ مدینہ میں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم سیکھیں، کتاب و سنت کا علم سیکھیں، اور پھر واپس جا کے اپنی قوم، قبیلے اور کنبے کے لوگوں کو کیا کریں؟ ڈرائیں، انذار کریں، تاکہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ ڈر جائیں اور ایمان لے آئیں اور اللہ کے راستے کے اوپر چل پڑیں۔ تو یہ ہے تفقہ فی الدین، یعنی دین میں گہری سوجھ بوجھ حاصل کرنا۔ اور دین میں گہری سوجھ بوجھ حاصل کرنے کا آبجیکٹیو کیا؟ انذار ہے، لوگوں کو اللہ سے ڈرانا، آخرت سے ڈرانا، تاکہ وہ اللہ کے دین کے اوپر آ جائیں۔ نیکسٹ آیات کے اندر جو ہے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کا اثر تو ہے قرآن کی آیات میں، اللہ کا کلام ہے، لیکن ان کا اثر بندہ مومن پہ اور ہوتا ہے، منافق پہ بالکل اور ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو خود بھی جو ہے وہ ریسیپٹیو موڈ میں ہونا چاہیے اگر وہ قرآن مجید سے جو ہے وہ اثر لینا چاہتا ہے، اور اگر وہ ریپلسو موڈ میں ہے، منافقانہ ایٹیچیوڈ ہے اس کے اندر، تو پھر ظاہری بات ہے کہ قرآن مجید کی طرف سے جو بھی اثر آئے گا، جو بھی نورانیت اور برکت آئے گی، وہ اس کو جو ہے وہ پھینک دے گا، اس کو دور کر دے گا۔ تو فرمایا گیا کہ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ جو منافق ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں مذاق کرتے ہوئے کہ کس کا ایمان زیادہ بڑا ہے، مطلب یہ صورت یا آیات سننے سے کسی کا ایمان بڑا ہے؟ بتاؤ تو صحیح یار، کتنا ایمان بڑا ہے تمہارا؟ اس طرح سے پوچھتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ قرآن میں آیا ہے کہ جب قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو اہل ایمان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو اب وہ کہتے تھے کہ یار ہم بھی تو مومن ہیں، ہمارا تو نہیں بڑا، کتنا بڑا ہے یار تم بتانا ذرا۔ تو ان کو پھر جواب میں کہا جا رہا ہے کہ جو تو اہل ایمان ہے واقعتاً فزادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے قرآن کی آیات سے، اور وہ خوش ہوتے ہیں جب قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں۔ جو لوگ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں خاص نصاب کے ساتھ، ان کو معلوم ہے کہ اس کی کتنی برکات ہیں، اس کی کتنی نورانیت ہے۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، فزادتہم رجسا الی رجسہم، تو قرآن پڑھنے سے ان کا ایمان نہیں بڑھے گا، ان کے اندر تو گندگی ہے، ان کی تو گندگی غلاظت اور نجاست میں اضافہ ہوگا، ان کے اندر نفاق کی گندگی ہے، غلاظت ہے، نجاست ہے، اس کا اضافہ ہوگا ان کے اندر۔ وماتوا وہم کافرون، اور وہ کافر ہو کے ہی مریں گے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ منافق کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پہلے سے اندر جو ہے وہ قرآن کے بارے میں غلاظت اور گندگی اور نجاست جو ہے
وہ رکھی ہوئی ہے، تو اب قرآن پڑھنے سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اب تو وہ قرآن میں سے مین میخ نکالے گا، غلطیاں نکالے گا، آبجیکشن اور اعتراضات ڈھونڈے گا۔ تو یہ معاملہ ہے۔ بندہ مومن کو جو اس میں سے خیر چاہتا ہے اس کو خیر ملتا ہے، قرآن سے بہت خیر ملتا ہے، اور اس کو بہت فرق بھی ڈالتا ہے، یعنی اس کا ریلیجس ایکسپیرینس بندہ مومن کا بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے، منافق کا بالکل جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، جو اس کی جو ہے وہ مذہبی واردات ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ ایک ہی قرآن ہے، مختلف قسم کے قلوب کے اوپر مختلف طرح سے اثر کرتا ہے۔ ایک دل وہ ہے کہ جو مومن دل ہے، اور ایک وہ ہے جو کہ منافق دل ہے، اور ایک وہ ہے جو کافر دل ہے۔ ہر دل جو ہے وہ وحی کو، اس کے اثرات کو اپنے اپنے اعتبارات سے جو ہے وہ لیتا ہے۔ آخری جو آیات ہیں سورۃ توبہ کی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اہل ایمان سے ایک تعلق ہے، ایک جذباتی تعلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے بھی ایک جذباتی تعلق ہے، اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کے روتے تھے اس امت کے لیے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ ایسے روتے تھے کہ جیسے ہنڈیا جو ہے نا جب ابلتی ہے اور اس کے اندر سے پانی جوش مارتا ہے اور آواز آتی ہے، تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آواز آتی تھی۔ اور ساتھ میں توکل علی اللہ کا بیان ہے کہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دو۔ تو فرمایا گیا کہ تمہارے پاس ایک رسول آئے، اور اے اہل ایمان، وہ رسول تمہارے بارے میں بہت حریص ہیں، جیسے ہم اپنی اولاد کے بارے میں حریص ہوتے ہیں نا کہ ان کو یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے۔ تمام والدین لالچ کرتے ہیں اپنے اولاد کے بارے میں، یہ کامیاب ہو جائیں، کہیں کسی مقام پوزیشن پہ پہنچ جائیں۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بارے میں کہ یہ کامیاب ہو جائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس اعتبار سے کامیابی کو سامنے رکھتے ہیں؟ آخرت کی کامیابی۔ اور اگر تمہارے اوپر کوئی چیز جو ہے وہ گراں گزر رہی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ چیز جو ہے وہ مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ یعنی یہ امت اگر تنگی میں ہو، اس کے اوپر اس امت پہ کوئی آزمائش آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پہ تڑپ اٹھتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، آپ کی امت ہے، آپ کی امت ہے۔ جیسے اولاد پہ کوئی جو ہے وہ آزمائش آئے تو والدین کو ساری رات جو ہے وہ نیند نہیں آتی، تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے اس امت کے ساتھ۔ اور ساتھ میں کیا کہا گیا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کرو، یہ کہتے رہا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلوایا گیا، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پہ میں نے توکل کیا، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 مرتبہ یہ کلمات صبح اور 7 مرتبہ شام کو پڑھتے تھے، یعنی اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنا، اسی کو توکل کہتے ہیں۔ توکل یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ جو ہے وہ رکھ کے بیٹھ جائے اور کوئی کام نہ کرے، نہیں، توکل یہ ہے کہ جتنی ایفرٹ کر سکتے ہیں اتنی ایفرٹ آپ کریں، اور اس کے بعد اپنے معاملات جو ہے وہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، یہ توکل ہے۔ نیکسٹ سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس بھی مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کے جو مضامین ہیں، توحید ہے، توحید کا بیان، رسالت یعنی رسولوں کا بیان، رسولوں کے جو پچھلے قوموں کے احوال ہیں، واقعات ہیں، قصے ہیں، ان کا بیان، اور پھر آخرت کا بیان، جنت جہنم کا بیان۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ سورہ یونس کی شروع کی آیات میں ایک انسانی رویے کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور قرآن مجید کا یہ ایک بڑا موضوع ہے کہ قرآن جو ہے وہ انسانی رویوں کا ذکر کرتا ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پہلو کے بل لیٹا ہوگا پھر بھی اللہ کو پکار رہا ہوگا، بیٹھا ہے پھر بھی پکار رہا ہے، کھڑا ہے پھر بھی پکار رہا ہے، ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ یعنی مشکل میں انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو ہی جاتا ہے، کوئی بھی تکلیف آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی روپے پیسے کی آزمائش آ گئی، کوئی کاروبار کی، ملازمت کی، بچوں کی آ گئی۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد کر دیتے ہیں بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد کر دیتے ہیں اور انسان کی آزمائش کو جو ہے وہ ٹال دیتے ہیں، پھر انسان آسانی میں، آسائش میں، خوشحالی میں آ جاتا ہے، تو پھر ہمارے پاس ایسے گزر جاتا ہے جیسے ہمیں جانتا ہی نہ ہو۔ یہ ایسی ہے نا کہ جیسے کسی مشکل وقت میں آپ نے اپنے کسی مسلمان بھائی سے مدد لی، اپنے کسی ریلیٹیو سے، رشتہ دار سے، دوست سے مدد لی، پھر جب آپ کا مشکل وقت گزر گیا اور اس کے پاس سے آپ گزرے اور سلام بھی نہ کیا، تو یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان تو یہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ کبھی تو مشکل میں تھا اور مسجد میں آ کے سجدے پہ سجدے، اور اس کے بعد جب تیری مشکل حل ہو گئی، اب مسجد کے پاس سے گزر جاتا ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے اور تو ایسے گزر جاتا ہے جیسے تجھے پتہ ہی نہیں کہ کبھی تو مسجد کے اندر جو ہے وہ بڑے سجدے کر کے اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگا کرتا تھا کہ یا اللہ یہ آزمائش ڈال دے، یہ کر دے، وہ کر دے۔ تو ایسے انسان ہو جاتا ہے، انسان ایسے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہیں، تنگی میں اللہ کو یاد کرنا اور آسانی میں اللہ کو بھول جانا، یہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو جیسے تنگی میں اللہ کو یاد کیا اور اللہ نے تمہاری مشکلات کو آسان کیا، تو اب آسانی میں بھی اللہ کو یاد کرو، آسانی میں بھی اللہ کو یاد رکھو،
اور بعض روایتوں میں آتا بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی دعا زیادہ قبول کرتے ہیں تنگی میں، جو آسانی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، جو خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ دیکھیں نا، جس بندے کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں، تنگی میں آپ اس کو یاد کریں گے تو وہ بھی جو ہے وہ اس کو محسوس نہیں کرے گا، لیکن اگر جب آپ کو کوئی کام پڑتا ہے اور آپ جو ہے اس کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیتے ہیں تو وہ بھی کہے گا کہ یار کیا معاملہ ہے، اور جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو تبھی جو ہے وہ میں یاد آتا ہوں، ویسے تو میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی بات چیت ہی نہیں ہے۔ تو یہی معاملہ ہے اللہ کے ساتھ بھی، آسانی میں بھی اللہ کو یاد رکھے، اللہ کے دین کی نصرت کر رہا ہو، اللہ کے دین کی مدد کر رہا ہو، پھر جب تنگی آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی نصرت اور مدد کریں گے۔ نیکسٹ آیات میں یہ بات کہی گئی ہے کہ مشرکین یہ مطالبہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کوئی ایسا قرآن مجید لے کے آئیں کہ جس میں ہمارے معبودوں پہ تنقید نہ ہو، کیونکہ قرآن مجید میں ان کے معبودوں پہ تنقید ہوتی تھی، خاص طور پہ ان کے بتوں کے اوپر، اور یہ بات ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ لگتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ آپ یہ بات بیان کریں مثبت انداز میں بیان کر لیں کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہیں۔ تو اس پہ قرآن نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ جو ہے وہ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں، ائت بقرآن غیر ھذا وبدل، کہ آپ کوئی اور قرآن لے آئیں، یعنی جس میں ہمارے بتوں کی برائی نہ ہو، یا اس قرآن کو بدل ہی دیں۔ تو آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس قرآن کو بدل ڈالوں اپنی جی سے، اپنے آپ سے، میں تو صرف وحی کی پیروی کر رہا ہوں۔ اور انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے بھی یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ایک بہت بڑے دن کا عذاب جو ہے وہ تیار کھڑا ہے۔ تو تم کس باغ کی مولی ہو؟ تو یہ بیسیکلی مشرکین مکہ کا جو ہے وہ مطالبہ تھا۔ آج بھی دیکھیں ہمارے ہاں بہت سارے مطالبات آپ کو مل جاتے ہیں، جی قرآن میں یہ ہے، قرآن میں وہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا وہ قرآن میں نہ ہوتا یا یہ نہ ہوتا تو کیا وہ قرآن پہ ایمان لے آتے؟ پھر بھی ایمان نہ لے کے آتے۔ تو ان کا تو معاملہ یہی ہے کہ انہوں نے تو اعتراض ہی کرنا ہے، انہوں نے ماننا نہیں ہے، کیونکہ ماننے سے جو ہے وہ ان کو اطاعت کرنی پڑتی ہے، اور وہ تو آزادی کے مت والے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ جی ہمیں تو مادر پدر آزادی ملے، جو چاہیں ہم مرضی کریں۔ نیکسٹ آیات میں یہ بات کہی گئی کہ مشرکین جو ہے وہ اپنے معبودوں کو اللہ کے ہاں سفارشی قرار دیتے تھے۔ مشرکین کو جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم تو ان کو مستقل بذات عبادت کے لائق سمجھتے ہی نہیں ہے نا، ہاں یہ مستقل بذات تو ہمیں کوئی بھی چیز عطا کرنے والے نہیں ہیں۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کو دیتا ہے اور یہ اللہ کو دیتے ہیں، یا یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں اور پھر ہمیں اللہ سے ملتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے ماں سوا کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ ان کو نقصان دے سکتا ہے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں۔ یہ جو بت ہیں نا، اصل میں بت بھی ان کے پیچھے پرسنالٹیز تھیں، ہم اس پہ گفتگو کر چکے ہیں، جن پرسنالٹیز کی وہ پوجا کرتے تھے۔ جیسے ہندو مت میں بھی آج جن بتوں کی پوجا کی جاتی ہے ان کے پیچھے پرسنالٹیز ہیں، کچھ اشخاص ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں کیا ہیں، سفارشی ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے چونکہ دین ابراہیمی پہ تھے تو اللہ کا کانسیپٹ ان کے یہاں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے چلا آ رہا تھا۔ تو یہاں پہ بھی اب دیکھیں کہ اس امت میں بھی جب یہ شرک ہوتا ہے تو یہی باتیں کہی جاتی ہیں کہ اصل میں تو ہم ان کو مستقل بذات تو سمجھ ہی نہیں رہے نا کہ ہم ان کی کوئی عبادت کر رہے ہیں یا وہ جو ہے وہ ہمیں عطا کر رہے ہیں، ہم تو انہیں اللہ کے یہاں سفارشی بنا رہے ہیں۔ نہیں، اللہ سے براہ راست مانگو، کسی کو اللہ کے یہاں سفارشی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی وزیر مشیر اللہ کو، معاذ اللہ دنیا کے بادشاہوں پہ ہم نے اللہ کو تھوڑا قیاس کرنا ہے کہ جس طرح رابطے کے لیے جو ہے وہ ہمیں وزیروں اور مشیروں کی جو ہے وہ ضرورت پڑے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا تبصرہ کر رہے ہیں، قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا اللہ کو تم یہ خبر دے رہے ہو، وہ جو زمین اور آسمان سب کو جاننے والا ہے، تو اللہ کو تم یہ خبریں دے رہے ہو، بتا رہے ہو جو کچھ آسمان میں ہے زمین میں ہے، مطلب اللہ کی انفارمیشن میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہو تم، اللہ کو بتانا چاہ رہے ہو کہ یا اللہ آپ کا کوئی پرنسپل سیکرٹری بھی ہے جس کے واسطے سے ہمیں آپ سے مانگنا ہے، اللہ کو بتانا چاہ رہے ہو، یہ تو تم اللہ کے نالج میں اضافہ کر رہے ہو، یہ کہہ کے کہ اللہ کے یہاں کچھ سفارشی ہیں اور ان کے واسطے سے ہمیں اللہ سے مانگنا ہے۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، اس سے پاک ہے، بہت بڑا ہے۔ وتعالی عما یشرکون، اور اللہ بہت بلند ہے اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ یہ ساری چیزیں شرک کے راستے کھولتی ہیں، کو سختی سے جو ہے وہ منع کر دیا گیا، سختی سے منع کر دیا گیا۔
براہ راست اللہ سے مانگو. کیوں؟ جن کو تم وسیلہ بنا رہے ہو وہ کس سے مانگتے تھے؟ وہ کیا کسی اور کا وسیلہ بناتے تھے؟ وہ بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا حضرت عیسیٰ ہوں یا حضرت موسیٰ ہوں یا جتنے بھی بڑے بڑے جو ہے وہ آپ اولیاء کی بات کریں، وہ سب اللہ سے براہ راست مانگتے تھے. یہی ان کی عادت تھی اور اسی وجہ سے ان کو وہ مقام اور مرتبہ ملا کہ وہ اللہ سے ہی مانگنے والے تھے. تو یہ شیطان نے بیسیکلی جو ہے وہ مزین کر دیا ہے ان چیزوں کو، ورنہ تو قرآن بہت واضح ہے، بہت کلیئر کٹ ہے کہ استغاثہ جو ہے، پکارنا جو ہے وہ صرف اللہ کو ہے، اللہ کو ہے، اللہ کے ماں سوا کو نہیں. نیکسٹ آیات میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مشرکین جو ہے وہ مشکل وقت میں صرف اللہ کو ہی پکارتے تھے، یعنی جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتے تھے تو پھر اللہ کو پکارتے تھے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ یہاں مثال میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمندر میں خشکیوں میں چلاتے ہیں، ان کے قافلے چلتے تھے تجارت کے لیے. کہا گیا کہ جب تم سمندر میں ہوتے ہو کسی کشتی میں اور بڑی پاکیزہ اور طیب ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا سفر جا رہا ہے، اچانک تیز و تند ہوا آ جاتی ہے، طوفان، باد و براں شروع ہو جاتا ہے اور ہر طرف سے بڑی بڑی موجیں اٹھتی ہوئی نظر آتی ہیں، لہریں، اور انہیں یہ گمان ہو جاتا ہے کہ اب وہ گھیر لیے گئے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اب اللہ کو پکارتے ہیں خالص اس کے لیے اپنی اطاعت، اپنی خالص اطاعت کو شو کرتے ہوئے. اور ساتھ میں کیا کہتے ہیں؟ لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، یا اللہ اس مصیبت سے اگر آپ نے بچا لیا تو ہم لازماً شکر گزار ہو جائیں گے. تو ہمارے یہاں بھی کیا ہوتا ہے، ہر دربار سے، ہر تعویذ گنڈے سے جب مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر آخر میں رب یاد آ جاتا ہے، اب اللہ سے دعا کرتے ہیں. اچھا چلیں، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر دیتا ہے، پھر بعد میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. اچھا وہ فلاں تعویذ جو ہے وہ بھی کروایا تھا یا فلاں دربار پہ بھی حاضری دی تھی، ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی اثر ہو گیا ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ شیطان نے کس طرح سے انسان کو جو ہے وہ دھوکے میں ڈالا ہوا ہے شرک کے معاملے میں. شرک کے بھائی اللہ سے مانگنے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، تو بس صرف اللہ سے مانگو. کیا کسی نے منع کیا ہے کہ اللہ سے براہ راست نہیں مانگ سکتے یا یہ کوئی مکروہ عمل ہے؟ سب یہ کہتے ہیں کہ سب سے پسندیدہ عمل یہی ہے کہ صرف اللہ سے مانگو. مستحب اور ریکمینڈڈ یہی ہے، تو وہی کام کریں جو بہترین ہے. اس کام کی طرف کیوں جاتے ہیں کہ جو کم تر ہے؟ نیکسٹ آیات میں جو ہے وہ دنیا کی زندگی کی مثال دی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایک کھیتی کی سی ہے. فرمایا گیا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے کہ جیسے پانی بارش کی مثال ہے، آسمان سے اترتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے اناج، فصل، غلہ وغیرہ اگتا ہے اور اس میں سے لوگ بھی کھاتے ہیں، چوپائی بھی کھاتے ہیں. یہی معاملہ انسان کا بھی ہے. انسان بھی کیا اس دنیا میں آتا ہے تو یہ ایک جنریشن ہے نا، ایک نسل ہے. جیسے وہاں پہ ایک فصل ہے، اس فصل کو کون؟ کسان کاٹ لیتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ جب وہ فصل کاٹ لیتا ہے تو اب چورا چورا ہے جو کھیت کے اندر پڑا ہے، پھر دوبارہ جو ہے وہ فصل نئی سیزن کے اندر نئی فصل اگائے گا، کپاس کی ہے، گندم کی ہے، کچھ بھی ہے. یہی معاملہ انسانوں کی فصل کا بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فصل بو رہا ہے اور ایک انسانوں کی جنریشن گزر جاتی ہے، دوسری جنریشن آ جاتی ہے، پہلی کا پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گئی، پھر سیکنڈ والی آ گئی، پھر تھرڈ. اب اسی طرح سے آپ اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں جیسے کمپیوٹرز میں بھی جنریشنز چل رہی ہیں، تو یہ اللہ کا معاملہ ہے. اللہ بھی جو ہے وہ فصلیں نکال رہے ہیں، اللہ بھی فصلیں نکال رہے ہیں. کہا ہے کہ اسی طرح سے جیسے پہلی والی جنریشن تمہاری غائب ہو گئی، تم نے بھی غائب ہو جانا ہے، تمہاری جگہ دوسری جنریشن آ جائے گی، تو کچھ کر کے جاؤ. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں، سوچیں اور نصیحت حاصل کریں، سبق حاصل کریں. یعنی جتنے لوگ آج موجود ہیں، شاید آج سے 100 سال بعد، 100 سال اگر ہم ایک جنریشن کا لے لیں، 100 سال بعد شاید ہی ان میں سے کوئی ایک ہو، سب جو ہے وہ مر کھپ چکے ہوں گے تقریباً. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین کے جو معبود ہیں ان کے بارے میں بیان کریں کہ قیامت والے دن وہ اپنے فالورز کا جو شرک ہے اس سے بیزاری کا اظہار کریں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت والے دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، یعنی جن کی عبادت کی جاتی تھی، جن کو پکارا جاتا تھا، اور وہ جو ان کی عبادت کرتے تھے. پھر جو لوگ شرک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ پارٹنر تلاش کرتے تھے، ان کو کہا جائے گا کہ بھائی کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پہ ذرا، اور پھر ان کے شریک بھی وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ گروہ بن جائیں گے. وقال شرکاؤ ما کنتم ایانا تعبدون. اب جن کی وہ عبادت کرتے تھے وہ تو کہیں گے یا اللہ یہ تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے،
یہ تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یعنی ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے کہ انہوں نے مجھے اللہ کا بیٹا بنا لیا، یا اللہ مجھے تو نہیں پتہ تھا، میں نے تو انہیں کہا بھی نہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اللہ کا بیٹا بنا کے میری پوجا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں اس امت میں بھی جیسے اولیاء اللہ کی پوجا شروع کر دی گئی، ان سے استغاثہ شروع ہو گیا۔ شاہ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ وہ قیامت والے دن اللہ کی جناب میں کہیں گے یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں میری قبر پہ جو ہے وہ یہ ہو رہا تھا۔ حضرت علی حجویری یہ کہیں گے مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ خانہ کعبہ کے رخ کو چھوڑ کے جو ہے وہ میری قبر کی طرف رخ کر کے جو ہے وہ سجدہ کیے جا رہے تھے حضرت، اور مسجد میں جو ہے وہ جانے کے بجائے وہاں جا کے نماز پڑھنے کے بجائے میری قبر کے گرد جو ہے وہ طواف کر رہے تھے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بجائے جو ہے وہ قبر پہ جو ہے وہ چڑھاوا اور نذرانے جو ہے وہ دیے جا رہے تھے، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو وہ جن کو اللہ کا پارٹنر ٹھہراتے تھے وہ سب بیزاری کا اظہار کریں گے، یا اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ اپنی طرف سے بڑا تعلق بنائے پھرتے ہوں گے کہ یہ ہمیں جو ہے وہ قیامت والے دن کام آئیں گے، اور ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ہم نے دربار کے جو ہے وہ ڈبے میں اتنے پیسے ڈال دیے، وہ پیسے بھی جا کے جو ہے وہ وہاں کا جو گدی نشین ہے اس کے کھاتے میں گئے، اور اس نے جا کے پتہ نہیں کہاں جا کے وہ لگائے ہیں۔ اکثر و بیشتر تو ان میں سے جو ہے وہ نشے کے اندر ہی لگا دیتے ہیں، افیون چرس پوری کرنے میں ہی لگا دیتے ہیں۔ جیسی درباروں کی صورتحال ہے جا کے دیکھیں کون سا کرائم ہے جو درباروں پہ جا کے نہیں ہو رہا، مزاروں پہ جا کے ہیں۔ چائلڈ ابیوز وہاں پہ ہو رہا ہے، اڈلٹری زنا وہاں پہ ہو رہی ہے، فاحشہ عورتیں وہاں پہ جا کے کھڑی ہوں گی، شرک وہاں پہ ہو رہا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ آپ کو ملنگ بیٹھے نظر آئیں گے جو بھنگ گھوٹ گھوٹ کے پی رہے ہیں، چرس افیون وہاں پہ بہت زیادہ چلتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس کے پیچھے جو اس گدی کے لیے جو جھگڑے ہوتے ہیں، پیچھے قتل و غارت ہوتی ہے، کبھی اس کو دیکھیں، اور پھر جو گدی نشین ہیں ان کی شکل و صورت کو دیکھیں، اور ان کے جو ہے وہ اعمال اور کرتوت دیکھیں، ان کا دین سے کیا تعلق ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ یہ بیسیکلی یہ شرک کیا ہے؟ ایک ظلم کا نظام ہے، ظلم کا نظام ہے۔ توحید کیا ہے؟ عدل کا نظام ہے، اور شرک ظلم کا نظام ہے۔ وہ ظلم کا نظام ہمیں نظر آتا ہے، اگر اس میں کوئی خیر کا پہلو ہوتا ہے تو یہ اتنی برائیاں کیوں جڑی ہوتی ہیں اس سب کے ساتھ؟ بہرحال وہ شرک نے جو ہے وہ اور برائیوں کو بھی جنم دیا، وہ سب ہمیں نظر آتی ہیں مزاروں کے اوپر، درباروں پہ۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ جن کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، جن سے امیدیں لگائے بیٹھے تھے، وہ تو انکار کر دیں گے، تو وہ تو بیزاری کا اظہار کریں گے، چاہے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے تم ہمیں پکار رہے تھے، ہمیں پتہ ہوتا تو ہم تمہیں منع کر دیتے۔ نیکسٹ آیات میں قرآن مجید کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس جیسا کلام لانا ممکن نہیں ہے، اور یہی اس کے سچا کلام یا اللہ کا کلام ہونے کی دلیل ہے۔ تو اے نبی وسلم، یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا، بنا لیا، جیسا کہ مشرکین یہ دعویٰ کرتے تھے کہ آپ کو کوئی اجمی غلام جو ہے وہ آ کے پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، اس نے آپ کو پڑھنا لکھنا سکھایا ہے، جس کی بنیاد پہ آپ نے جو ہے یہ کلام ترتیب دیا ہے۔ جیسے وہ کہتے تھے کہ کوئی شاعر ہوتا ہے اور شاعری کرتا ہے، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاذ اللہ شاعر ہیں، اور یہ آپ کی شاعری ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس قسم کی باتیں کرتے تھے، مختلف دعوے تھے ان کے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام جو ہے وہ اپنی طرف سے بنایا ہے، یعنی یہ قرآن مجید آپ کی تصنیف ہے، تو آپ انہیں کہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے علاوہ جتنے ہیں سب اپنے بڑے بڑے شعراء، خطباء، عربی زبان کے ماہرین سب کو اکٹھا کرو اور قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ۔ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے تو تم لے آؤ گے، اور اگر اللہ کا کلام ہے تو کبھی نہیں لا سکو گے۔ بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، بلکہ انہوں نے جھٹلایا اس کو کہ جس کا وہ اپنے علم سے احاطہ نہیں کر سکے، ان کا علم ہی محدود ہے، وہ پہچان ہی نہیں سکے چھوٹے تھوڑے سے علم کے ساتھ۔ یہ سائنس کا علم فلاں یہ وہ ہے، کتنا علم ہے سائنس کا ان کے پاس، اب ان کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ یونیورس بہت وسیع ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتہ، اب ہمیں یہی پتہ ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ۔ اتنے چھوٹے سے علم کے ساتھ یہ اتنے بڑے علم کو جو قرآن کا علم ہے، جو اللہ کے پاس سے آیا ہے، اس کا احاطہ کیسے کر سکتے ہیں، اس کی باتوں کا احاطہ کیسے کر سکتے ہیں، اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے تو ایمانی پرسپیکٹیو چاہیے، ایمان چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے، اتنا محدود سا علم نہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پہلے لوگ بھی اسی طرح سے جھٹلاتے رہے، تو یہ دیکھ لیں پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا ہے، تو ان کا بھی وہی ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقی ہے، ازل سے ہے، انسان آ رہے ہیں جا رہے ہیں بس۔ نیکسٹ آیات میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نبی کے پاس
یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو نفع اور نقصان پہنچا سکے، یہ نبی کے پاس اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات ہے جو کسی کو فائدہ دیتی ہے یا کسی کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیں کہ میں تو اپنی ذات کے لیے بھی یہ اختیار نہیں رکھتا کہ میں اپنے آپ کو کوئی نفع یا کوئی نقصان پہنچا سکوں، مگر جو اللہ چاہے۔ لکل امت اجل، ہر امت کے لیے جو ہے وہ ایک وقت مقرر ہے، اور جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ اس سے آگے بڑھیں گے اور نہ ہی وہ اس سے پیچھے ہٹیں گے۔ تو نفع نقصان جو ہے یہ بیسیکلی توحید ربوبیت، نفع نقصان دنیا کی کسی چیز میں بھی نہیں ہے، مادے میں بھی نہیں ہے، میٹر میں بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ اس کا تو انکار کر دیں کہ نفع نقصان جو ہے وہ نبی نہیں دے سکتا، اور پھر مادے کے اندر نفع نقصان جو ہے وہ مان کے بیٹھا ہوا اور اپنے آپ کو مواحد سمجھ رہا ہو۔ نہیں، ہر چیز سے جو ہے وہ نفع اور نقصان کی جو ہے وہ نفی کرنی ہے۔ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کا غیر کون ہے؟ اللہ کے غیر مطلب چھری سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اصل میں تو اللہ کا حکم ہے جس کی وجہ سے چھری جو ہے وہ کاٹتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوائی سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اصل میں تو اللہ کا حکم ہے جس کی وجہ سے شفا ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی بھی چیز ہے، یہ جو ہمیں فزیکل لاز نظر آتے ہیں، فزیکل لاز ہی ہو رہا ہے نا، بھائی فزیکل لاز بھی تو اللہ کی کریشن ہے، اللہ کی کریشن ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو وہ فزیکل لا عمل ہی نہیں کرتا، اسی کو تو میریکل کہتے ہیں۔ جب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دخل اندازی کر کے جو ہے وہ اس قانون کو جو اللہ نے خود بنایا اس کو اللہ تعالیٰ توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ نفع و نقصان صرف اور صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ نیکسٹ آیات میں قرآن مجید کی جو ہے وہ مقام اور مرتبے کو بیان کیا گیا، کہا گیا کہ دیکھو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نصیحت آئی ہے اور یہ شفا ہے، یہ قرآن کیا شفا ہے؟ کس کے لیے شفا ہے؟ لما فی الصدور، جو سینوں میں بیماری ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ سینے دل کی بیماری ہے، کفر ہے، نفاق ہے، عجب ہے، خود پسندی ہے، تکبر ہے، ریا ہے، مختلف قسم کی بیماریاں جو انسان کے دل میں آ جاتی ہیں، بغض ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، حسد ہے، یہ سب بیماریوں کے لیے یہ قرآن شفا۔ قرآن پڑھو تمہارا دل صاف ہو جائے گا، اور جب دل صاف ہوگا تو پھر تمہارا تزکیہ نفس ہوگا۔ تو قرآن مجید نے جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ دیا ہے تو وہ سب دل کی اصلاح کے اوپر فوکس کرتا ہے۔ پہلے دل کو صاف کرو، دل صاف ہوگا تو پھر تمہارا سارا وجود جو ہے وہ صاف ہو جائے گا، اور تمہارا وجود صاف ہوگا تو تمہارے رویے بہتر ہو جائیں گے۔ فرمایا گیا کہ یہ قرآن جو ہے وہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ ہاں قرآن اس معنی میں شفا نہیں کہ اس کا تعویذ بنا کے لٹکا لیں۔ اب شہد شفا ہے تو شہد کو گلے میں تھوڑا لٹکا لیتا ہے کہ اس کی بوتل لٹکا لی تو مجھے شفا مل جائے گی، بھائی شہد کھائے گا تو ظاہری بات ہے پھر شفا ملے گی۔ تو قرآن کے شفا ہونے کا مطلب یہ ہے قرآن پڑھے، قرآن کو سمجھے، قرآن کو پریکٹس کرے، اس کے اوپر عمل کرے، اور قرآن کو دوسروں تک پہنچائے، اور قرآن کے اوپر سوسائٹی کو کھڑا کرے کہ قرآن کے مطابق جو ہے وہ سوسائٹی اور معاشرہ عمل کرے، پھر قرآن اس معنی میں شفا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہہ دیجئے کہ یہ قرآن اللہ کا فضل اور ایسی رحمت ہے کہ اس کے اوپر تو تمہیں خوشیاں منانی چاہیے، اتنی بڑی نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے قرآن کی صورت میں۔ وخیر مما یجمعون، جو تم جمع کر رہے ہو وہ سب سے بہتر ہے، یہ قرآن سب سے بہتر ہے۔ نیکسٹ آیات میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب بھی تم کوئی نیکی کرتے ہو تو تم اللہ کی نظر میں ہوتے ہو۔ یہ بہرحال اس اعتبار سے بہت زیادہ انسان کو اس سے انسپریشن ملتی ہے ان آیات سے، اور خاص طور پہ یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب بھی تم کسی بھی حالت میں ہو، وما تتلو منہ من قرآن، یا تم قرآن پڑھ رہے ہو جیسے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، ولا تعملون من عمل، یا کوئی بھی تم عمل کر رہے ہوتے ہو، الا کنا علیکم شہودا، ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ہماری نظر میں ہو۔ یہ ایسی ہے نا کہ جب آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار کاش کہ میرے باس کو پتہ چل جائے، اور یہ بھی کہ اگر وہ دیکھ رہا ہو تو کیا ہی خوب ہے کہ میں اس کا کتنا خیر خواہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جب بھی تم کوئی اچھا اور نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہو، اپنے اوپر مشقت جھیل کے، محنت کر کے، ایفرٹ کر کے، مجاہدہ کر کے، اسٹرگل کر کے، ٹھیک ہے، اپنے نفس کو مار کے، تو تم ہماری نظر میں ہوتے ہو، ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، اور اللہ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، زمین میں کوئی ذرہ ہو یا آسمان میں ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، سب کچھ لکھا ہوا ہے، سب اللہ کی نظر میں ہے، سب اللہ کے سامنے ہے۔ تو اس لیے اس میں مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کا ڈھیروں خون بڑھ جاتا ہے نا جب اس کو پتہ ہو کہ بھائی جس کے لیے میں نے یہ کام کیا اس کو پتہ چلا ہے کہ میں نے یہ اس کے لیے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ بعد میں بھی نہیں پتہ چلتا، جب کر رہے ہوتے اسی وقت اللہ کے علم میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کا تعارف کروایا کہ اولیاء اللہ کون ہے۔
فرمایا گیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ایک تو یہ بات کہی گئی کہ اللہ کے جو ولی ہیں ان پہ کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اور دو صفات بیان کی گئیں اللہ کے ولیوں کی. اللہ کے ولی وہ نہیں ہے کہ جن کے سر پہ کوئی سینگ ہو، نہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی، ایمان لے کے آئے اور پھر متقی ہیں، ان کے اندر ایمان ہے، ایمان کی دولت سے وہ سرفراز ہے. اور دوسرا متقی ہیں، اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارنے والے ہیں، گناہ سے بچنے والے ہیں، شرک سے بچنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی اور معصیت کے کاموں سے بچنے والے ہیں. تو یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے. اب ہمارے ہاں اللہ کا ولی ہونے کا کرائٹیریا اور بنا دیا گیا کہ بس جس کی کرامتیں زیادہ ہوں تو وہ اللہ کا ولی ہے، جو ہوا میں اڑ کے دکھا دے. چلیں اب خیر پچھلے زمانے میں تو ہوا میں اڑ کے دکھانا جو ہے یہ کرامت سمجھی جاتی تھی. اب تو انسان نے ویسی ہوا میں اڑنا شروع کر دیا، انسان کے لیے تو وہ مشکل ہی نہیں رہ گیا. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ دیکھیں کئی ایک ویڈیوز آپ کو وائرل نظر آتی ہیں، انسان ہوا میں اڑا ہے. اصل یہ چیز نہیں. حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ، ان کے پاس ایک صاحب آئے، لوگ آتے تھے تو اپنی اصلاح کے لیے آئے کہ ان کی مجلس میں رہیں اور کچھ اپنے جو ہے وہ اصلاح کے لیے کچھ واعظ و نصیحت وغیرہ لیں. تو کافی عرصہ ان کی مجلس میں رہے. پھر جب جانے لگے حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے کہا، پوچھا کہ جس مقصد سے آئے تھے وہ پورا ہو گیا؟ تو کہنے لگے کہ نہیں. تو حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے کہا کہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے تو بڑا نام سنا تھا کہ آپ بڑے بزرگ ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، تو لیکن میں نے دیکھا آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، اتنے سال میں آپ کے ساتھ رہا. تو حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے کہا کہ بس مجھے ایک بات بتا دو، جتنے سال تم میرے ساتھ رہے مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے کوئی خلاف شریعت کام کرتے دیکھا، کوئی حرام کام کرتے دیکھا، کسی کی دل آزاری میں نے کی ہو، کوئی گناہ کیا ہو، کوئی معصیت کا کام؟ اس نے کہا نہیں. تو نے کہا بس یہی سب سے بڑی کرامت ہے، یہی سب سے بڑی کرامت ہے. تو اگر یہ کرامت تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو پھر تمہیں کیا سمجھ میں آئے گا؟ باقی تو کرامتیں نہیں ہیں، وہ تو آپ ہندوؤں کو دیکھیں، بدھ مت کے بھکشوؤں کو دیکھیں تو وہ اس سے بڑی کرامتیں جو ہے وہ دکھا لیتے ہیں، فریب نظر. باقی کرامت کا جاری ہو جانا ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے کہ جو اللہ کے نیک ولی ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پہ کرامت بھی جاری ہو جاتی ہے، لیکن وہ کرامتیں دکھانے میں جو ہے وہ اس کا شوق نہیں رکھتے، ہاں، نہ ہی وہ اس کا جو ہے وہ شو آف کرتے ہیں. بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ کرامت تو ولی کا حیض ہوتی ہے، یعنی جیسے عورت حیض کو چھپاتی ہے اس طرح ولی اپنی کرامت کو چھپاتا ہے. جو ظاہر کر دے وہ کس چیز کا ولی ہے. نیکسٹ آیات میں فرعون کے جو ہے وہ غرق ہونے کا قصہ بیان کیا گیا کہ فرعون جو ہے جس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، اب وہ ایمان نہیں لے کے آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کے نکلے اور انہوں نے بحیرہ جو ہے وہ کلزم اس کو عبور کیا. اب پیچھے جو ہے وہ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہا تھا. اس نے جب دیکھا کہ پانی چٹانوں کی طرح کھڑا ہے، سمندر کا پانی، اور درمیان میں رستہ بنا ہوا ہے، تو اس نے بھی اپنے جو ہے وہ سپاہیوں کو کہا کہ اپنے گھوڑے وغیرہ ڈال دیں. انہوں نے ڈال دیے. تو اب وہ جب درمیان میں پہنچے تو اللہ نے کے حکم سے وہ پانی آپس میں مل گیا اور وہ سب جو ہے وہ غرق ہونے لگے. اب جب وہ غرق ہونے لگا تو اس وقت کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بی بنو اسرائیل، کہ میں اس رب پہ ایمان لے کے آتا ہوں جس پہ بنی اسرائیل ایمان لے کے آئے، وانا من المسلمین، اور میں مسلمان ہوتا ہوں. تو اس کو کہا گیا الآن، اب نہیں، وقت گزر چکا ہے، اب نہیں. یہ ایسی ہے 3 گھنٹے جو ہے وہ آپ کو ایگزامینیشن ہال میں ملتے ہیں. اب ایک اسٹوڈنٹ بیٹھا رہتا ہے ادھر ادھر کی باتیں سوچتا رہتا ہے، جب 3 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں کہتا ہے سر اب مجھے نا وہ آنسر آ گیا. تو وہ اس کے جو ایگزامینر ہوگا، انویجیلیٹر ہوگا، اس کی شیٹ اس سے کھینچ لے گا، کہے گا بھائی وقت ختم ہو گیا، بس اتنی سی بات ہے. تو اس کا بھی وقت ختم ہو گیا تھا. تو جب تک زندگی ہے تو وقت ہے، آپ کمرہ امتحان میں ہیں، کچھ کر لیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اب ایمان لے کے آتے ہو، نہیں اب ایمان قابل قبول نہیں، اب تو وقت ہی ختم ہو گیا، اور اس سے پہلے تو نافرمانی کر چکا ہے اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج تیرا بدن ہم بچا کے رکھیں گے تاکہ پچھلوں کے لیے نشانی اور عبرت کا کام دے. اور سمندر نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا. پھر فرعون کی لاش پڑی رہی بہت عرصے تک، لوگوں کے لیے جو ہے وہ عبرت کا سامان پیدا کرتی رہی. آج بھی کہا جاتا ہے کہ اہرام مصر میں جو ایک ممی جو ہے وہ دریافت ہوئی ہے وہ رامسس دوم کی تھی. ہے فرعون تو بیسیکلی ایک پورا خاندان تھا، جیسے ہمارے مغل جو ہے وہ ایک پورا خاندان تھا، کئی صدیوں تک انہوں نے حکومت کی. اسی طرح فرائنہ جو ہے وہ مصر کے بادشاہ تھے، انہوں نے حکومت کی. وہ ایک فرعون تو تھا نہیں، لیکن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تھا اس کا نام آتا ہے رامسس دوم. تو اب جو اہرام مصر میں اس کے میوزیم میں جو فرعون کی ممی یا جو لاش پڑی ہے، کیا یہ اسی فرعون کی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تھا یا یہ کوئی اور فرعون تھا؟ تو اس کے بارے میں ڈیبیٹ ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ وہی تھا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ اور تھا. لیکن بہرحال
یہ ہے کہ قرآن میں انداز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ لاش کو بچا کے رکھیں گے اور پچھلوں کے لیے عبرت بنائیں گے، لیکن قیامت کے دن تک کے الفاظ بہرحال نہیں ہیں کہ قیامت کے دن تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی لاش کو محفوظ رکھیں گے، یہ ہمیں تذکرہ نہیں ملتا۔ یہ ملتا ہے کہ ایک وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بنے۔ نیکسٹ آیات میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے یہ ایک بستی کی طرف بھیجے گئے جو نینوا کی بستی کہلاتی ہے، یہ عراق میں، جو قدیم عراق تھا اس کے اندر جو ہے وہ دجلہ اور فرات کے کنارے عام طور پہ بستیاں جو ہے وہ آباد ہوتی تھیں، تو یہ بھی غالباً دجلہ کے کنارے جو ہے وہ یہ ان کی بستی آباد تھی، اور 1 لاکھ کے قریب ان کی آبادی تھی۔ اس زمانے میں 1 لاکھ بڑی آبادی تھی۔ تو حضرت یونس جو ہے وہ ان کی طرف بھیجے گئے اللہ کے نبی اور رسول بنا کے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، قوم ایمان نہیں لے کے آئی۔ پھر پچھلی قوموں پہ جیسے جو ہے وہ عذاب نازل ہوتا تھا تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ عذاب کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اس سے پہلے اپنی قوم کو جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے، اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا۔ اب نبی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ آئے تو اس وقت تک نبی جو ہے اپنی قوم کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ اب عذاب آنے والا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے چونکہ اس اسٹیشن کو چھوڑنے کا حکم نہیں تھا اور وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو اب جب وہ بیٹھے ہیں کشتی میں تو کشتی جو ہے وہ ڈولنے لگی ہے، تو کسی نے کہا کہ جی کوئی غلام اپنے مالک سے جو ہے وہ بھاگ کر آیا، تو قرہ ڈالتے ہیں، تو جو بھاگ کے آیا تو اس کو ہمیں جو ہے وہ اپنی کشتی سے اتارنا پڑے گا ورنہ تو سب ڈوب جائیں گے۔ تو وہ قرہ جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا، تو ان کو جو ہے وہ سمندر میں دھکیل دیا گیا۔ اس کا تذکرہ ہمیں قرآن میں بھی بعض دوسرے مقامات پہ ملتا ہے جس کا ذکر آئے گا آگے چل کے۔ تو ان کو ایک مچھلی نے نگل لیا، پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تقریباً 3 دن تک، پھر اس میں انہوں نے اللہ سے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر مچھلی نے انہیں جو ہے وہ سمندر کے کنارے جو ہے وہ اگل دیا، اور پھر کمزوری سے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت جو ہے وہ عطا فرمائی۔ اب دوسری طرف ان کی جو قوم کے لوگ تھے، تو جب عذاب کے آثار نظر آنا شروع ہوئے تو یہ سب اپنے قوم کے لوگ جو ہے وہ عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو لے کے نکلے، اور پھر اللہ کے سامنے جو ہے وہ گڑ گڑا کے آہوزاری کی اور معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا۔ تو یہ صرف قوم یونس کی ایک ایکسیپشن ہے کہ جب عذاب کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے تو پھر ان سے عذاب جو ہے وہ ٹال دیا گیا، ورنہ کسی بھی قوم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ جب عذاب کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے تو پھر عذاب نہیں ٹلتا تھا۔ جیسے ابھی فرعون کی اور آل فرعون کی جو ہے وہ ذکر گزرا کہ ان کا ایمان قبول نہیں کیا گیا جبکہ وہ ڈوب رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر جو ہے وہ بستی چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ان کی قوم کو دیا گیا۔ تو کہا گیا کہ کوئی بھی بستی کو اس کا ایمان جو ہے وہ کام نہ آیا، یعنی کب؟ جب عذاب کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے، سوائے قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لے کے آئے تو ہم نے ان سے ان کے عذاب کو جو ہے وہ دور کر دیا۔ اور کون سا عذاب؟ یہ دنیا کی زندگی کا عذاب تھا، اور ہم نے ایک اور وقت مقرر تک کے لیے ان کو جو ہے وہ مہلت دے دی۔ اور بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، کہ اگر آپ کا رب چاہے تو سب کے سب دنیا میں ایمان لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زبردستی ایمان نہیں جو ہے وہ چاہتے کہ یہ زبردستی ایمان لے کے آئیں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی دلیل اتار دیں کہ ان کی گردن جھکی کی جھکی رہ جائے، ان کے لیے ممکن ہی نہ رہے، لیکن پھر وہ ایمان جو ہے وہ چوائس والا معاملہ نہیں رہ جائے گا، اختیار والا معاملہ نہیں رہ جائے گا۔ تو ایمان بیسیکلی اختیار والا معاملہ ہے، تاکہ اس کی بنیاد پہ کیا ہو؟ اس کی بنیاد پہ پھر اس کی ایویلیویشن ہو، اور اس ایویلیویشن کی بنیاد پہ آخرت میں پھر اس کو ریوارڈ ملے۔ جب ایمان ایک جبر بن جائے گا، اس کے لیے مجبوری بن جائے گی، تو پھر تو ظاہری بات ہے پھر اللہ نے اسے دھکے سے جنت میں جو ہے وہ دھکیلا ہے، وہ اپنی مرضی سے تو جنت میں نہیں گیا، بائی چوائس تو نہیں گیا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو سب مومن ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ کیا آپ لوگوں کو زبردستی جو ہے وہ مومن بنائیں گے؟ بس آپ کا کام لوگوں تک پہنچا دینا۔ نیکسٹ جو ہے وہ سورہ ہود کا آغاز ہوتا ہے 11ویں پارے کے آخر میں، اور یہ آخری آیات ہیں 11ویں پارے کی کہ جن میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی طرف اشارہ ہے، اگرچہ نام تو نہیں ہے قرآن میں، تو بس اشارہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے سینوں کو مروڑتے رہتے ہیں تاکہ وہ اللہ سے چھپ سکیں، اللہ سے پردہ کریں۔ لیکن دیکھو کہ اللہ سے چھپنے کی ضرورت نہیں، اللہ سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
تمہارا سب کچھ اللہ کے سامنے. تو کہا جاتا ہے کہ کچھ صحابہ میں شرم و حیا زیادہ تھی، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، کہ جب وہ اپنی اہلیہ کے پاس اکیلے ہوتے تھے تو اس وقت بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے، یا جب غسل کے لیے اکیلے ہوتے تھے حمام وغیرہ میں تو اس میں بھی وہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے. تو اس کو کہا گیا کہ اللہ سے اپنے آپ کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. تم اللہ کے سامنے ہوتے ہو جب تم اپنے آپ کو چھپا رہے ہوتے ہو، اور جب تم اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہوتے ہو، یعنی کپڑوں میں بھی تم اللہ کے سامنے ہوتے ہو. انہ علیم بذات الصدور، تو اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید بھی جانتا ہے. تو مطلب ضرورت سے زیادہ شرم و حیا یہ بھی مناسب نہیں ہے، انسان اس میں بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ مشقت میں ڈال دیتا ہے. تو یہ 11ویں پارے کا خلاصہ تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو باتیں کہی ہیں سنی گئی ان پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.